کا لیلۃ القدر کی تمام برکتیں ان کی جھولیوں میں ڈالے۔ مذہب اہل بیت میں رحمت کا عشرہ نہیں ہوتا، پورا کا پورا مہینہ رحمت کا مہینہ ہے، سارا کا سارا مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، سارا کا سارا مہینہ نجات کا مہینہ ہے۔ یہ شہر الرحمہ ہے، یہ شہر التوبہ ہے، یہ شہر المغفرہ ہے، یہ شہر النجات ہے۔ اللہ کی رحمت بندوں کو تلاش کر رہی ہے۔ خداوند کریم خود اعلان فرما رہا ہے کہ کوئی ہے معافی مانگنے والا، میں اس کی معافی کو قبول کروں، کوئی ہے توبہ کرنے والا، میں جس کی توبہ کو قبول کروں۔ روزہ رکھ کے سو جانا عبادت، سانس لینا عبادت، ذرا سی پیاس سے روزے دار کو محسوس ہو تو خداوند کریم فرشتوں سے کہتا ہے گواہ رہنا میں نے اسے بخش دیا۔ لیکن یہ سارے فائدے چاہے وہ ماہ رمضان کے ہوں، نزول قرآن کے ہوں، روزہ رکھنے کے ہوں، قرآن پڑھنے کے ہوں، تسبیح کے ہوں، تلاوت کے ہوں، اعتکاف کے ہوں، صرف اسی کے لیے ہے جو علی کی ولایت کا قائل ہو۔ قبولیت عبادت کی شرط محبت علی ہے، اور یہ میرا کہنا نہیں، نبیوں کا سلطان جو اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں بولتا، اس پیغمبر نے فرمایا یا علی جو تجھ سے محبت نہیں کرتا اس میں اور بت پرست میں کوئی فرق نہیں۔ اللہ کی سلامت غازی عباس ان ہاتھوں کو سلامت، یہ ہاتھ کبھی کسی کمینے کے محتاج نہ ہو۔ ہم یا علی جو تجھ سے محبت نہیں کرتا اس میں اور بت پرست میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، کیونکہ دین کی اساس ہے محبت علی، دین کی بنیاد ہے محبت علی۔ روزہ رکھو لیکن علی کی ولایت ہو تو تب رکھو۔ دس منٹ کا فرق اپنی جگہ، علی سے دشمنی ہو تو آدھی رات کو بھی کھولو تو کوئی فائدہ نہیں۔ جس کا ایمان اور عقیدہ ساتھ دے وہ میرے ساتھ دے۔ اس لیے کہ خداوند کریم نے عبادتوں کی قبولیت کا دار و مدار جس عقیدے پہ رکھا وہ کسی کے فتووں سے تبدیل نہیں ہوتا۔ کسی کی نجس فکر کو اگر علی قبول نہیں تو اللہ کو اس کا عمل قبول نہیں۔ اگر خالی عمل پہ جنت ملتی تو شیطان لعنتی نہ ہوتا۔ روزہ تو وہ بھی رکھے گا، عید والے دن ہی صحیح۔ کبھی آپ علماء کرام سے اس ڈیٹیل کا پتہ کیجئے جو اس نے نمازیں پڑھی، 6,000 سال کے سجدے ہیں شیطان کے، اور سال یہاں کے نہیں وہاں کے، فرش پہ پھر عرش پہ پھر ملائکہ میں منکر ہوا خالی صفی اللہ۔ تو جب اللہ صفی اللہ کے منکر کی عبادت قبول نہیں کرتا تو علی ولی اللہ کے منکر کی عبادت کرتا۔
شفیع اللہ کا منکر، صرف شفیع اللہ کا منکر۔ اور بدماشی کی حد ہے، آدم 4 چیزوں سے بنے لیکن یہ 3 کا مخالف نہیں، 1 کا مخالف۔ آگ، پانی، مٹی، ہوا، اس نے آگ پر اعتراض نہیں کیا، پانی پر اعتراض نہیں کیا، ہوا پر اعتراض نہیں کیا۔ یہ 3 کا ساتھی ہے، 4تھے کا دشمن ہے۔ خالی تراب کا منکر ہوا، اللہ نے اس کے گلے میں لعنت کا توق ڈال کر قیامت تک اصول بتا دیا کہ جب میں تراب کے منکر کی عبادت قبول نہیں کرتا تو ابو تراب کے منکر کی عبادت۔ سلامت رہے۔ اب اس عشرے میں ایک عبادت ہے جس کا نام ہے اعتکاف۔ اللہ کے لیے جامع مسجد میں وقف ہو جاؤ، دنیا کے جھنجھٹوں سے آزاد ہو کر، دنیا کے کاموں کو بھلا کر اللہ کے گھر میں چلے جاؤ۔ روزہ تو رکھنا ہی ہے، تلاوت کرو، ذکر کرو، فکر کرو، عبادت کرو۔ اب عبادتوں کے بھی طور طریقے بدلتے جا رہے ہیں۔ اسی عشرے میں ہی میسج آتا ہے، اللہ کے نام پہ 20 روپے کا نوٹ بھیج دو، میں اعتکاف میں۔ آپ نے اعتکاف میں 20 روپے کا لوڈ کرنا کیا؟ اعتکاف کا تو مطلب یہی ہے کہ موبائل گھر پہ رکھ کے جائیے، 3 دن کی عبادت کرو، اعتکاف میں رہو، ایک مقبول حج کا ثواب اور 2 عمروں کا ثواب میسر آئے گا۔ میں اس عظیم ادارے میں، حوزہ علمیہ میں، طلاب علوم دینیہ، علماء کرام، عزاداران حسین، آل محمد کے پسندیدہ عزادار میرے سامنے، شاہد خان صاحب، میں منبر رسول سے مسجد میں بیٹھ کر محراب میں حدیث پڑھنے لگا ہوں۔ پیغمبر نے فرمایا، 1 مرتبہ میرے بھائی علی کا نام لینا 6 مہینے کے اعتکاف سے افضل ہے۔ جس کا عقیدہ مل کے نعرہ حیدری 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 حیدری۔ تم عمل میں علی والوں کا مقابلہ کرو گے۔ تمہیں تو علم ہی نہیں کہ لیلۃ القدر ہے کیوں؟ جو روزہ شام کو کھولتا ہے وہ لیلۃ القدر رات کو کیوں مناتا ہے؟ آپ کے ہاں تو لیل کا ترجمہ شام ہے۔ اتم الصیام الی اللیل۔ ایمبولینس گزر جائے تو بندہ روزہ کھول لیتے، کہیں مکروہ نہ ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے روزے صبر سکھانے کے لیے بھیجے، یہ صابر عصر پر کے کھجور ہاتھ میں رکھنا۔
خوف ہے کہ مکروہ نہ ہو جائے. انڈا کھا لیتے ہو. یہ بات چھوٹے بچوں کو سمجھ نہیں آئی. انڈا جو ہے وہ مکروہ ہے. آپ گھبرائے نہیں, مکروہ جائز ہوتا ہے. جتنے شوقین تھے سارے چپ ہو گئے. انڈا جو ہے وہ جائز ہے, مکروہ ہے تو جائز ہے. روزہ مکروہ نہیں ہونا چاہیے. جلدی کھولو, لیٹ ہو گئے. میں نے کہا 10 منٹ بعد کھول کے مکروہ ہے, اور اگر گھنٹہ بعد کھولے پھر بھی مکروہ. 2 گھنٹے بعد کھولے اور 1 سیکنڈ پہلے کھول لے تو حرام. علی سے دشمنی کا نقصان دیکھو, مکروہ سے بچتے ہیں, حرام میں چلا جاتا. مکروہ سے بچتے ہیں. لیلۃ القدر, ہم نے قرآن لیلۃ القدر میں نازل کیا. رات میں آیا. جس رات میں آیا کیسے لاتے ہو؟ جبہ ہے, ایک کبہ ہے, کبے کے آگے نور کا پردہ ہے. فرمایا اجازت ہے, اب دیکھ لینا. جبرائیل دیکھ لینا کہ کون ہے. مدتوں کے تجسس کو آج پانے کی خاطر جبرائیل پہنچا. اس نے پردہ ہٹا کے دیکھا. زیارت کرنے کے بعد نیچے 1-2 بندے کیا حیران ہیں جتنا وہ فرشتہ حیران ہوا. نیچے آ کے کبھی نبی کو دیکھتا ہے, کبھی علی کو دیکھتا ہے. وہ بندہ بولے گا جس کی آواز علی کو اچھی لگتی. کبھی شاہد خان صاحب نبی کو دیکھتا ہے, کبھی علی کو. پیغمبر نے مسکرا کے فرمایا ایسے مجھے اور میرے بھائی کو کیوں دیکھتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ جب یہاں بھی علی ہے وہاں بھی علی ہے. علی حق, علی حق, المرکز, علی حق, علی گرج کے, علی حق, 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 علی حق. نعرہ حیدری. جب یہاں بھی علی ہے اور وہاں بھی علی ہے, درمیان میں مجھے کیوں رکھا ہوگا؟ درمیان میں مجھے کیوں رکھا ہوگا؟ پیغمبر کے چہرے پہ سرخی جلالت آئی. فرمایا تیری اوقات تھی کہ تو اللہ کے کلام کو سن سکتا. درمیان میں علی رحمت بن کر آیا.
اذن اللہ بن کے سنتا ہے، لسان اللہ بن کے تجھے بتاتا ہے، تو ہم تک پہنچاتا ہے، جیسے اللہ براہ راست گفتگو کرے۔ جیسے خدا براہ راست گفتگو کرے، وہ بی بی ہے زہرا۔ علماء نے سینکڑوں باتیں لکھی جو اللہ نے سیدہ سے کی، ایک بات سناتا ہوں، یہ کائنات کا پہلا اور آخری نکاح ہے جو اللہ نے پڑھایا۔ یہ بنی امیہ کا اڑایا ہوا فکرہ ہے کہ رشتے آسمانوں پہ طے ہوتے، رشتے آسمانوں پہ طے ہوتے تو زمینوں پہ طلاقیں نہ ہوتی۔ یہ فکرہ گھڑا گیا علی اور فاطمہ کے حسد میں، آسمانوں پہ ایک ہی رشتہ طے ہوا، دلہن زہرا تھی، دولہا حیدر کرار۔ اور نکاح خان کے لیے دو چیزیں واجب ہیں، پہلے ایجاب و قبول، یہ نہیں کہ دلہا دلہن راضی نہ ہو اور وہ خطبہ نکاح پر، دونوں کی رضامندی، اور اسی کے ساتھ تعین حق المہر، اور حق مہر ہوتا ہے دلہن کی مرضی۔ نکاح پڑھانے والا خادم شریعت نہیں، مالک شریعت ہے۔ رحمان رحیم اللہ نے میرے پر ہوتے یہ فکرہ میں فرش میں کھڑے ہو کے نہ پڑھتا، میں ہوا میں اوڑ کے پھر یہ فکرہ پڑھتا۔ اللہ نے کہا زہرا میں تیرا نکاح حیدر کرار سے پڑھا، حق مہر کیا ہو؟ فرمایا کنیز پر تیرے احسانات کی انتہا، کوئی حد ہے جو تو نے مجھے عطا کیا؟ فرش، عرش، کرسی، لو، حور، ملک، بہشت، طیور، زمین، آسمان، سب کچھ تیرا عطیہ ہے، کیا مانوں؟ فرمایا وہ عطیہ ہے، حق مہر نہیں۔ جب تک بھائی کل جب آخری بندے کو میں نے بالکل آمادہ نہ دیکھا میں یہ فکرہ نہیں پڑھوں گا۔ ایک ایک بندے کے چہرے پہ میری نظر ہے، حالات و واقعات اندر کے بھی مجھے سمجھ میں آتے ہیں۔ میں منبر رسول سے پڑھ رہا ہوں، اللہ نے کہا زہرا تیرا حق مہر کیا ہو؟ مالک جنت میرے شوہر کی ملکیت، جنت میرے بچوں کی ملکیت، رضائیں تو نے مجھے عطا کی، کائنات کی ہر چیز مجھے عطا کی، اب میں کیا مانگوں کا حکم ہے تو طلب کر، غیر معجل نہیں معجل تو مانگ، پہلے دوں گا پھر نکاح پڑھوں گا۔ اب آ جائے مالک میرا حق مہر یہ ہے، علی کے شیعوں کو بخش دے۔ کو یاد کرنے کے لیے جتنی طاقت ہے مل کے حضرت زہرا پہ بلندر صلوات اور محمد صلی اللہ علیہ محمد۔ آج اس کے بچے یتیم ہو گئے، شریعت میں حکم ہے روزے دار کا احترام کرو۔ اگر نوکر نے خادم نے بھی
روزہ رکھا ہوا ہو، اس سے زیادہ خدمت نہ دو۔ خدا لعنت کرے ابن ملجم حرامی پر، جس نے نمازی روزے دار کا حیا نہ کیا۔ بڑا قیامت کا ماہ رمضان چڑھا، علی کی بیٹیاں پردیش میں لٹ گئی، میں کسی سے یہ نہیں کہتا کہ عید نہ مناؤ، سوال پوچھتا ہوں، کسی کے گھر عید سے پہلے 100 سال کا بھی ضعیف مر جائے، انہیں عید مبارک کہو، وہ کہتے ہیں ہم نے عید نہیں منائی۔ میں غیرت مند رونے والے سے پوچھتا ہوں، جسے پتہ ہو کہ زینب رو رہی ہے، اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے اللہ سلامت رکھے حسین کے چاہنے والوں۔ یقیناً تم وہ قوم ہو جس کے لیے حضرت زہرا دعا کرتی ہے۔ میرا سلام ہو اپنی ان بیٹیوں پر جو عید آنے پر دنیا کی بیٹیوں سے مختلف ہیں۔ کائنات کی بیٹیاں بازاروں میں عید کی خریداری کرتی ہیں، میری قوم کی بیٹیاں مٹیوں پہ بیٹھ کر زینب کی یتیمی کی عزاداریاں کر۔ عید ویسے مناؤ جیسے پردیش میں بی بی زینب نے منائی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ عید والے دن کیا ہوا؟ جب شہادت علی سے 9 دن بعد کوفہ میں عید آئی، زینب عالیہ سیاہ لباس پہن کر مٹی پر تشریف فرما تھی۔ حسن امیر نے قریب آ کے کہا، زینب جیسے تو بابا سے عید مانگتی تھی، اب بابا کی دستار میرے سر پہ ہے، میری التماس ہے مجھ سے عید طلب کر، میں تجھے عطا کروں۔ زینب رو کے کہہ دیا، پہلے وعدہ کر جو مانگوں گی وہ ملے گا۔ حسن نے ہاتھ حسین کے سر پہ رکھا، کہا میرا شبیر ضامن ہے، تو جو مانگے گی وہ میں دوں گا۔ جانتے ہو زینب نے کیا عید مانگی؟ رو کے کہہ دیا، غازی سے کہے بابا علی کے کپڑے پہن کر شہر میں چلنا شروع کرے، میں بابا سمجھ کے اس کی زیارت۔ رونے کی آوازیں بلند ہیں، اسی طرح سے دعا بھی مانگنا۔ یا اللہ اجڑی کا روزہ خطرے میں ہے، عباس کی بہن کا روزہ خطرے میں ہے، پہلے ان ظالموں نے فاطمہ کی قبر کو گرایا۔ مولا غازی میں آپ سے براہ راست ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، چلو فاطمہ کا تو کوئی بھائی نہیں تھا، زینب کا تو غازی جیسا بھی۔ علی نے اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کو کوفے بلایا، کیا مقصد تھا امام بہتر جانتے ہیں، لیکن بزرگوں سے سنا ہے کہ ایک رات علی نے خطبے میں حکم دیا، آج رات کو گھر سے کوئی باہر نہ نکلے۔